محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض یہ بھی ہے کہ محفل نعت کے حوالے سے مزید رہنمائی فرما دیں کہ پوسٹ جو بنتی ہیں محفل نعت کے حوالے سے، تو اس میں بعض اوقات یوں بھی ہیں کہ نعت خواں مطلب ان کی تصویر بڑی ہونی چاہیے، اور اگر بڑی تصویر نہیں ہوئی اور چھوٹی تصویر انہوں نے کسی نے لگا دی تو پھر ان کا محفل میں نہ جانا، ایک تو یہ۔ اچھا، دوسرا یہ کہ دعوت آئی ہے محفل والوں کی طرف سے اور تصویر ہی ان کی نہیں ہے اور پھر نہ جانا، یعنی ایک تو بڑی اور چھوٹی کا ایشو، اور پھر یہ ہے کہ دعوت آئی اور پھر نعت خواں جو اس محفل میں وقت دے چکے تھے اور ان کی پوسٹ میں ان کی پکچر نہیں ہے، تو اس حوالے سے وہ محفل میں حاضری نہیں دیتے کہ بھئی میری تصویر تو اس میں تھی نہیں، اور اگر تھی تو بالکل کونے میں چھوٹی لگی ہوئی تھی، بڑی نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے اگر رہنمائی فرما دیں۔ ایکو ساؤنڈ نہیں تھا جی باپا، اس طرح، یا پھر فلاں ساؤنڈ ہے تو پھر نہ آنا، اور یہ ہوگا، تو بہت سارے، بس دعا بھی کر دیں ہمارے لیے۔ تصویر اگر اشتہار جو لگاتے ہیں تو یہ تو تصویر ناجائز ہے، تو گناہ گار ہے ویسے ہی۔ نہیں، یہ تو اب تو خالی اشتہار نہیں ہے نا، موبائل کے ذریعے اچھا، موبائل میں اب تو پوسٹیں بن رہی ہیں۔ جی وہ پوسٹ میں، اگر یہ ان کا کہنے کا شاید مقصد یہ ہے کہ پوسٹ میں تو میرا نام تو میں نے دیکھ تو دی تھی، ڈیٹ تو تھی، مگر پوسٹ میں میری وہ تصویر رہ گئی۔ اگر تھی تو اتنی چھوٹی سی تھی، کونے میں آدمی بڑا ہوں، تو اتنی چھوٹی سی تصویر تھی اور اس کے پیچھے تھی، شاید نمبروں میں بھی مسئلہ ہوتا ہوگا۔ نہیں، ایسا ہی بہت نہیں تو ٹھیک ہے، آپ اطمینان میں رہے، بیچارے پریشان رہیں گے آصف بھائی۔ نہیں، اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یار یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے، مجھے پہلی بار پتا چلا آئیے کہ بتا یہاں رہے تک نوبت آ گئی ہے۔ بالکل صاف مطلب، یعنی کہ اللہ اور رسول کی رضا کا کوئی تصور ہونا چاہیے، وہ بھی نہ رہا کیا، یہ تصویر کے لیے لڑتے ہیں۔ باپا، اس میں یوں بھی بعض اوقات ہے کہ جیسے نعت خواں مگر یہ کوئی اکا دکا ہی ہوتا ہوگا، سب ایسے نہیں ہو۔ آپ بھی تو نعت خواں ہیں، آپ بھی تو اسٹیجوں پہ جاتے ہی ہیں نا۔ جی جی، تو اس میں باپا یوں بھی ہیں کہ جیسے کچھ دیر قبل آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ توجہ، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ نذرانی کی صورت، تو وہ نعت خواں جو ہیں وہ جو جن کو ساتھ لے گئے کہ مطلب آپ نا تھوڑے سے مطلب اسٹارٹ کر دینا جو آپ نے، تو اب بورنگ میں ڈالتے ہیں، تھوڑا پانی ڈالنا پڑتا ہے، تھوڑا سا ڈال دینا تو پانی پھر جو ہے نا نکلتا وہ، جی۔ اور خاص کر کے یہ پارٹی اس پر یہ تو حاجی آصف، یہ پرانا سسٹم ہے۔ یہ جی وہ جب 1 روپے والا نوٹ چلتا تھا نا، آپ نے تو شاید دیکھا ہوگا بچپن میں، روپے والا نوٹ ہی نہیں دیکھا، تو روپے والا نوٹ پہلے چلتا تھا، 5-10 کی تو کبھی یاد نہیں پڑتا کہ چلا ہو، روپے کا نوٹ ان کو چلتا تھا، تو وہ بھی روپے کی نوٹ کی ٹھوکریاں نے، تو یہ جب جیسے کوئی نہیں دے رہا تو نعت خوان کا اپنا آدمی اٹھتا تھا، پھر وہ تاک کے پھر وہ سیٹ جو ہو نا، اس کے ہی ہاتھ میں دینا، اس نے پارٹی ہاتھ میں، مضبوط آدمی۔ پارٹیاں بٹھائی جاتی ہیں اسٹیج پر، یہ فاسقوں کی تعظیمیں ہو رہی ہیں، پارٹیاں بٹھائی جاتی ہیں، شیوڈ ہوتے ہیں بالکل، مگر سیٹ ہوتے ہیں نا، یہ بٹھاتے ہیں اور ان کو نوٹ کی تھپی لانی ہوتی ہے۔ بہت یعنی کہ روحانیت تو یار ہم نے دیکھی ہے نعت خوانیوں میں، الحمدللہ میں نے دیکھی ہے، کسی دور میں جب یہ تصور نہیں ہوتا تھا، اور جس طرح محفلیں جمتی تھی، اور جو رونا دھونا اور سرکار کی باتوں کو زیارتیں ہونا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور کیا کیا ہم نے دیکھا۔ اب تو بالکل وہ انداز ہی، یار کیا مطلب میں تبصرہ کروں اس پر، وہ شرم بھی آتی ہے کہ کہاں سے کہاں نکل گئے ہم لوگ یار۔ اب تو طرزیں بھی وہ نہیں رہی، پہلے طرزیں ایسی پرسوز پرکیف، آنکھیں بند کر کے اگلا ڈوب کے پڑھ رہا ہے، اور سننے والے بھی آنکھیں بند کیے ہوئے، کیا نوٹ اور کیا لینا اور کیا دینا، ثواب اتنا ملے گا یار، سما بھی ہماری جھولی میں سمائے گا بھی نہیں، سمجھے۔ اور جنت کے خزانے، انہیں بہت کوڑی کے داموں ہم لوگ بیچنے والے بن گئے۔ یہ کہ وہ ایک دور تھا بس یار، اب تو بہت یعنی کہ عجیب و غریب حالات ہو گئے۔ بعض علماء کرام اس سے بہت ناراض ہیں، اس انداز سے۔ تو بہرحال یہ کہ بعض کیا جو بھی درد دل رکھتا ہوگا وہ ناراض ہے، ذرا میں بھی ناراضی کے تو اظہار کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ میرا اپنا انداز ہے ناراضی کے اظہار کا، میں سمجھاتا رہتا ہوں، شفقت بھرا انداز ہوتا ہے، لیکن دل واللہ جلتا ہے کہ بعض ایسا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں کہ خدا کی پناہ، یعنی کہ رونا دھونا جو ہے نا، مجھے ایک اچھے
मतलब मोतबर आदमी ने बताया था कि किसी महफिल में होंगे तो वो जो असली दूल्हा भी होता है ना महफिल का, नात ख्वान कोई, तो उसने मतलब यानी कोई इससे पहले कोई नात ख्वान हुआ, उसने कोई पुरसोज कलाम पढ़ा, लोग वो पहुंचा तो रो रहे थे, वो नाराज हुआ। उसने इसको बोला कि यार उन्होंने महफिल का नक्शा ही बदल के रखा है, अब ना ये झूमेंगे ना नोटें निकालेंगे। यार झूमेंगे तो नोट निकालेंगे, रोते रोते हाथ में हाथ डालेंगे जेब में तो नोट थोड़ी निकालेंगे, रुमाल निकालेंगे आंसू पोंछने के लिए। तो ये नहीं, यहां तक नौबत पहुंची है, माहौल बिगाड़ दिया, बहुत माहौल बिगड़ गया। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए। तो मुखलिस नात ख्वान जो होते हैं अल्लाह की रिजा के लिए पढ़ने वाले, बस यार इनका अपना एक, ऐसों की सोहबत में जो जाते हैं नात ख्वान, ऐसे स्टेजों की जीनत बनते हैं ना, बचना उन्होंने भी नहीं है। तो तबीयत में एक सिफत होती है कि तबीयत दूसरों की तबीयत चुराती है, यूं समझ लो। जैसे खरबूजे को खरबूजा रंग पकड़ता है, तिल गुलाब के फूल में रखो तो गुलाबी हो जाएगा। तो ये तबीयत होती है कि जिसके साथ रहेगा तो गैर महसूस तरीके पर उसके अंदर वो खसाइल उसके आएंगे, एक दूसरे में वदियत करेंगे, समझो। तो अब ये कोई पावरफुल होता है, कोई कम पावरफुल होता है, अब उसकी गलत सिफत जो है इसकी सोबत में यह है, जिसके साथ उठ बैठ रहा है, उसकी गलत सिफत शैतान जो है उस पर अपना काम तो दिखाएगा ना, वो गलत सिफत उसमें डालेगा, फिर उसकी बातें असर करेंगी। इतना इल्म तो सबको होता नहीं है, इल्म हो तो हर वक्त याद नहीं रहता। अगर इल्म है तो बाज़ वक़्त खौफ खुदा की कमी फंसा देती है। तो ऐसे स्टेजों की जीनत बनना, ऐसे स्टेजों की रौनक बनना, रौनक बढ़ाना, ऐसों की सोबतों में आना जाना, कलाम पढ़ने के बहाने, इस सब पर मैं कुछ मना नहीं कर रहा, खुले लफ्जों में मना नहीं कर रहा, मैं दावत फिक्र दे रहा हूं कि कर रहा क्या चाहिए। मैं भला मेरा घर भला, ये नहीं समझ में आता अपनों को। मेरे सारे नातवान तकरीबन इधर उधर जा रहे होते हैं, और फिर यह कि यहाँ सादा लिबास पहनकर मदनी चैनल पर शायद मेरी वजह से आते होंगे, बस ये भी होता होगा। और फिर इनके जैसे मैं भी सोशल मीडिया यूजर हूं ना, मुझे भी पता चलता रहता है कि स्टेजों पर क्या क्या पहनते होंगे। और मैं मेरे जाने के बाद तो मदनी चैनल भी शायद टिप टॉप वाला हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने पीछे कोई ऐसा मुझे समझ में नहीं आता कि कोई सादगी पसंद ऐसा हो जो पावरफुल हो, जो मतलब एक भी नहीं है, मेरी नजर में एक भी नहीं है। मेरा बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह, ये सादगी पसंद है और इसका लिबास बिल्कुल सादा होता है। अल्लाह इसको बरकत दे कि ये मतलब तरकीब बना ले मेरे बाद भी। लेकिन मुझे बहुत वसवसे हैं, पता नहीं दावत इस्लामी का नक्शा कैसा होगा मेरे बाद। सादगी नहीं है, सादगी दम तोड़ गई। जब बड़े बड़े सादगी नहीं अपनाएंगे तो छोटे तो उनकी नकल करेंगे, क्योंकि नफ्स को तो इसी में मजा आता है ना। अब तो शेर भी मैंने जमाना वो मदनी चैनल पर सुना नहीं है, तेरी सादगी पे लाखों, तेरी आजिज़ी पे लाखों। पढ़ेंगे तो लोग तुम्हारे कपड़े देखेंगे और मुस्कुराएंगे, तो ये मजा नहीं आएगा ना। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात, जाहिरी भी सादगी अंदर भी सादगी, तो मजा है यार। या फिर ऐसी सादगी हो कि जैसे इमाम जाफर सादिक का लिबास था, उम्दा लिबास पहना था। किसी ने अर्ज किया कि अब तो ये लिबास पहना है, तो आपने उनका हाथ पकड़ के अंदर डाला, अंदर खुरदरा लिबास था। तो ये लोगों के लिए, ये अल्लाह के लिए, समझाने के लिए। तो ऐसा इखलास हम कहां से लाएंगे। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब वफूद हाजिर होते थे तो उम्दा लिबास, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी यार, हमारे जहन ऐसे थोड़ी। हमारी ये टिप टॉप देखकर बच्चे टिप टॉप गरीब आदमी। अब हमारे यहाँ तो हर महीने ये, मैं पहले समझता यार ये डब्बे ये रखे होते हैं डोनेशन के लिए, कपड़े डालते हैं मुल्कों में। हमारे यहाँ तो पता नहीं है या नहीं ऐसा, तो बाहर मुल्कों में तो है। इतने स्वेटर आते हैं, इतने, अब तो लंबे लंबे कुर्ते भी आ रहे हैं, सेकेंड हैंड मिल जाते हैं। मैंने कचरा कुंडियों में देखे हैं, मैंने देखे कपड़े, बर्तन देखे। तो अब जाकर ये जहन बना के ये मतलब फेंक देते हैं। थोड़ा दाग आया फेंक दिया, हर महीने कपड़ा दे देना है। पेट में नहीं खाते, कपड़े उजले पहनते,
اب اگر یہ بھی سادگی ہے تو اس حدیث پاک کا کیا مطلب کہ جس میں کہ جب تک کہ پیوند نہ لگا لو کپڑے کو پرانا مت سمجھو. سب ٹپ ٹاپ والے ایک سے ایک چمکدار کپڑے, ایک مطلب معمولی دھبا نہیں ہو, دھبا ہوا تو گیا کچرا کنڈی میں, کچرا کنڈی میں نہیں تو کسی غریب کو دے دیا, چلو غریب کا بھلا ہو گیا. تو یہ ہو رہا ہے ابھی, ہے ہر جگہ, ہمارے ماحول میں بھی ہو رہا ہے. سب کو مطلب ٹپ ٹاپ اور دکھاوا چاہیے. اللہ میرا دل اجلا کر دے, اس ہمارا دل اجلا ہو جائے سب بہتر ہو جائے گا. کپڑوں سے نیکی کی دعوت تبلیغ میں شروع جب کام کیا نا, میں نے دعوت اسلامی کا ہم نے شروع کیا تو مجھے کسی نے مشورہ دیا تھا کہ یار تھوڑا شیروانی پڑھو, وٹ پڑے گا. میں نے کہا یار سادگی میں ہی مزہ ہے. سب شروعات کی بات کر رہا ہوں, بالکل شروعات کی, جب یہ تصور نہیں تھا کہ ہم کہیں مطلب اپنے علاقے سے بھی باہر نکلیں گے, یوں سمجھ لو. اور آج اللہ کا فضل ہے کہ دنیا میں دعوت اسلامی کا ڈنکا بج رہا ہے. میری شیروانی نے نہیں بجایا, میرے چمکیلے بھڑکیلے کپڑوں نے نہیں بجایا, میرے رب نے کرم کیا, میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کی, میرے غوث پاک, میرے خواجہ غریب نواز, میرے امام احمد رضا خان نے نگاہ عنایت کی, اور آج دنیا میں دعوت اسلامی کا ڈنکا بج رہا ہے الحمدللہ, اور بجتا ہی رہے گا. ایک حکایت میں آپ کو سناتا ہوں اخلاص کی. حضرت سیدنا محمد بن ترین رحمت اللہ علیہ مداح رسول, عربی میں مداح رسول کہتے ہیں, مداح النبی مداح الرسول, نعت خواں کو جیسے ہم نعت خواں کہتے ہیں. اب نعت خواں بھی ثنا خواں ہیں, پہلے نعت خواں بولتے تھے. تو ان کے بارے میں سیدنا حضرت محمد بن ترین رحمت اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ انہیں جاگتے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمنے سامنے زیارت ہوتی تھی. جب وہ صبح کے وقت روزہ اطہر حاضر ہوئے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اپنی قبر انور میں کلام فرمایا, گفتگو کی. یہ نعت خواں اپنے اسی مقام پر فائز رہے, حتیٰ کہ ایک شخص نے ان سے درخواست کی کہ شہر کے حاکم کے پاس اس کی سفارش کرے. آپ رحمت اللہ علیہ حاکم کے پاس پہنچے اور سفارش کی. اس حاکم نے آپ کو اپنی مسند پر بٹھایا, اپنی سیٹ پر بٹھایا. تب سے آپ کی زیارت کا سلسلہ ختم ہو گیا. پھر یہ ہمیشہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں زیارت کی تمنا پیش کرتے رہے, مگر زیارت نہ ہوئی. ایک مرتبہ ایک شعر عرض کیا تو دور سے زیارت ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ظالموں کی مسند پر بیٹھنے کے ساتھ میری زیارت چاہتا ہے, اس کا کوئی راستہ نہیں. حضرت سیدنا علی خواص رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ہمیں ان بزرگ نعت خواں کے متعلق خبر نہ ملی کہ ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی یا نہیں, حتیٰ کہ ان کا وصال ہو گیا. میزان شریعت الکبریٰ صفحہ نمبر 48 کا حوالہ ہے. یہ نعت خواں اور نذرانہ پیج نمبر 18. سرکار مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ ظالم کا چہرہ دیکھنے سے دل کالا ہوتا ہے. تو یہ ہمارے مکابرین اتنا بچتے تھے. اب ہم تو بلا ضرورت گڈ مڈ پڑھیں, خوشامدیں کر رہے ہیں. جیسے کل میں نے حضور پر کچھ درخواست کی تھی کہ پہلے ہم چھوٹے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے, اب آہستہ آہستہ اب تو بالکل حضور اتنا سستا ہو گیا کہ کھجور مہنگی ہے, حضور سستا ہے. جی ہاں, بالکل شیوڈ ہے, بے نمازی ہے, ہونا سیٹ چاہیے پارٹی, یا ارباب اقتدار کا کوئی مطلب فرد یا سیاسی لیڈر, اس کو حضور بولتے ہیں ہمارے یہاں. کتنا بڑا ظلم ہے یار, اتنا پاکیزہ لقب, بالکل یعنی کہ حالت خراب ہو گئی. جس کو حضور حضور کر رہے ہیں آج کل ہمارے یہاں, علماء کو حضور کہیں, بزرگوں کو حضور کہیں, مشائخ کرام کو حضور کہیں, بے شک, لیکن یہ کہ ساؤ نتھو پھتو ایرے گیرے نتھو خیرے کو تو حضور نہ بنا دے یار. وہ بیچارہ کہاں بولتا ہے میرا حضور بولو, لیکن ہم لوگ خوشامد کرتے ہوئے بنا دیتے ہیں حضور سب کو. اور ایسا زبان پہ چڑھا ہوا حضور کہ اب اترے گا بھی شاید قبر میں بندہ اترے گا, حضور نہیں اترے گا زبان سے شاید, کیونکہ سیریس نہیں لے گا نا. ہاں جو سیریس لے گا وہ لفظ حضور واپس
اس پر کر دے گا کہ کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا ہے. یہ تعظیم کا لفظ ہے، ہر ایک کی تعظیم نہیں ہوتی، تعظیم کا اہل ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا غم بس تیرے واسطے ہو، میرا غم بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.